ہم اسی کوشش میں جو ہے وہ جاری ہے، اسی کوشش میں لگے ہیں کہ خدا کی قدرت کو اور زیادہ قربت سے اور قریب سے جانا جائے، تاکہ ہم جان کر اسے پہچان کر اس کی پرستش کریں، کیونکہ جب ہم اس کو جانتے جاتے ہیں تب تک ہم حلیم ہوتے جاتے ہیں. ہماری جو میں ہے ہمارے اندر، ہمیں اپنا وجود جو ہے وہ ناپید لگنے لگتا ہے، چھوٹا لگنے لگتا ہے. ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم جس ذات کے سامنے بیٹھے ہیں ہماری اوقات جو ہے اس کے سامنے بیٹھنے کی بھی نہیں ہے. تو پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ، ہم خداوند کی قدرت کو، اس کے جلال کو، اس کے پروسیس کو، اس کی پرسنالٹی کو جیسے جیسے ہم جانتے جائیں گے، پہچانتے جائیں گے، اس قدر ہم حلیمی سے چلیں گے. آئیے آج کے حوالے کو دیکھتے ہیں. آج کا حوالہ جو ہے وہ ہے پیدائش کی کتاب، اس کے 4 باب اور اس کی 10 آیت سے. پیدائش کی کتاب جینیسس نمبر 4 ورس نمبر 10. جینیسس 4:10 لکھا ہے، پھر اس نے یعنی خدا نے پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا. خدا جو ہے وہ قائن سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا ہے. تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا ہے کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے. زمین جو ہے اس نے اپنا منہ پسارا ہے، بگاڑا ہے، کھولا ہے کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کے خون کا بدلہ لے. اور آگے لکھا ہے، جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو کھانا خراب اور آوارہ ہوگا. ان باتوں سے پہلے پچھلی آیات میں خداوند نے جو ہے وہ قائن ہی سے بات کرتے ہوئے، اور 8ویں آیت میں، اور قائن نے اپنے بھائی ہابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی ہابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی ہابل کہاں ہے. کنورسیشن کو پکچرائز کرنے کی کوشش کریں. قائن نے جواب دیا خداوند کو، اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا. مجھے ایسے لگتا ہے، میں کبھی کبھی جب اسے ویژوائز کرتا ہوں، میں یہ کوئی ڈاکٹرن پریزنٹ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی سوچ کو جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ اگر خدا آسمان سے پوچھتا تو شاید قائن ڈر جاتا. یہ آواز تو قادر مطلق کی طرف سے آسمانوں سے آ رہی ہے، وہ تو بہت زوراور ہے. مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی جیسے آدم کے ساتھ جو ہے وہ روبرو بات ہوا کرتی تھی، اس شخص کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہے، اور وہ ایسے روڈ ہو کے جواب دے رہا ہے، ایسے گستاخی سے جواب دے رہا ہے. میں نہیں جانتا کہ میرا بھائی کہاں ہے. وہ شاید یہ بھی جانتا تھا یا یہ سمجھتا تھا کہ میں اس سے یہ چھپا سکتا ہوں، اسے کیا پتا کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ تو میری جیسی شکل میں نظر آتا ہے، اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے. کبھی کبھی میں اس طرح سے سوچتا ہوں، کیونکہ آدم خدا کے بیٹے کا ہم شکل تھا، اس کی مانند تھا، اور خدا کا بیٹا جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں جسم میں، وجود میں، انسانی جسم میں جو ہے بہت سارے لوگوں پر ظاہر ہوا ہے. یہ کنورسیشن جو ہے مجھے کبھی کبھی ایسا تاثر دیتی ہے، ایسی ہے یا نہیں ہے، میں اس بات سے کسی بھی تھیولوجین سے میں متفق ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے 1 to 1 بات ہو رہی ہے، اور یہ شخص بڑا جو ہے وہ اکڑ کے جواب دے رہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا بھائی کہاں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے وہ خدا ہے. میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کنورسیشن جو ہے وہ کس طرح سے اور کس رخ پہ جاتی ہے. آدم نے خدا کا گناہ کیا تھا، پر قائن نے انسان کا گناہ کیا ہے، اور ہم سب جو اس کے بعد کی نسل ہیں، ہم نے سب کچھ ہی کیا ہے. خدا، انسان، سوسائٹی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے ہماری شرست میں، ہمارے مزاج میں جو ہے وہ سمایا ہے. ہم قائن کو بہت برا سمجھتے ہیں کبھی کبھی جب بائبل پڑھتے ہیں تو، لیکن وہ تو ایک قسم کے گناہ کا جو ہے وہ شکار ہوا، اور خدا نے اس سے بات کی، اور اس نے خدا سے چھپانے کی، انکار کرنے کی کوشش کی. لیکن ہم جو ہیں، ہم ہر طرح کا خدا کا بھی گناہ کرتے ہیں اور انسانوں کا بھی کرتے ہیں. اب ایک اور بات یہاں پر یاد رکھیے، قائن کو سزا کیوں نہیں ملی فٹافٹ؟ سوسائٹی میں سے کسی نے اٹھ کے جو ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ اب آپ یہ سوچیں گے کہ تب تو آدمی ہی نہیں تھے، تب انسان نہیں تھے، پروٹیسٹ کون کرتا؟ تو جب یہی شخص جو ہے اس گفتگو کے بعد نود کی سرزمین پر جاتا ہے تو بیوی بھی مل جاتی. انسان تو اس کا مطلب تھے، اسی کے بہن بھائی تھے، آدم کی اولاد میں سے تھے، ان کے بعد پیدا ہونے والے تھے، یہ سارے کے سارے جو ہیں اسی سرزمین پر موجود تھے. پر اسے مورد الزام
کیوں نہیں انسانوں نے ٹھہرایا؟ کیونکہ انسانوں کے پاس کوئی اصول تھا ہی نہیں، کوئی قانون تھا ہی نہیں، کوئی شریعت تھی ہی نہیں، اسی لیے جو جس طرح سے چاہتا تھا وہ ویسے ہی کر رہا تھا۔ اور جہاں پر کوئی قانون قاعدہ نہیں ہوتا وہاں پر زمین گواہ بنتی ہے، مدعی بھی بن جاتی ہے اور خدا گواہ بنتا ہے۔ زمین نے اپنا منہ پسارا ہے، بگاڑا ہے کہ تجھ سے تیرے بھائی کے خون کا بدلہ لے، اور تیرے بھائی کا خون جو ہے زمین سے مجھے پکارتا ہے۔ یہ پہلا مرڈر ہے جو ہیومن ہسٹری میں ریکارڈ کیا گیا ہے، اور پہلے ہی مرڈر میں جو ہے جو مرڈرر ہے، جو سسپیکٹ ہے، اس نے جھوٹ سے کام لینا شروع کر دیا، اپنا بچاؤ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے قادر مطلق کو، جس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کے ساتھ جو ہے ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا ہے۔ اپنا قصور ماننے کی بجائے اس شخص نے اپنے گناہ کو، اپنے قصور کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ thus he started a curse on earth۔ اس سے جو ہے زمین پر جو ہے وہ اس قسم کی لعنت کا آغاز ہوا، مرڈر ہونے کا، یا قتل و غارت کی جو ہے یہ پہلی بنیاد ہے، یہ جہاں سے یہ شروع ہوا ہے۔ ارتھ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ زمین نے اپنا منہ پسارا ہے۔ Earth has opened her mouth to receive your brother's blood from your hands۔ زمین نے اپنا منہ پسارا ہے، کھولا ہے، بگاڑا ہے کہ تجھ سے تیرے بھائی کے خون کا بدلہ لے۔ اب دیکھیے لعنت کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ زمین جو ہے آج بھی زمین پر معصوموں کا جو ہے وہ قتل و غارت ہو رہی ہے۔ آج بھی زمین جو ہے ان کے خون سے سیر نہیں ہوئی جن کا خون بہایا جاتا ہے۔ سیاست کے نام پر، مذہب کے نام پر سیاسی خون بھی ہوتے ہیں، روحانی خون بھی ہوتے ہیں، جسمانی خون بھی ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، ہم ہیومن سپرٹ کو، ہیومن باڈی کو، کوئی تو جو ہے ہیومن سپرٹ کو کل کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ ہیومن باڈی کو جو ہے وہ اس کا قتل کر رہا ہے، کوئی کسی کے جذبات کا قتل کر رہا ہے۔ اس طرح سے یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر جو ہے زمین پر موجود ہیں، اور زمین جو ہے اس وجہ سے آج تک اس لعنت سے آزاد نہیں ہو پائی۔ لیکن وہ لوگ جو خدا کے بیٹے کی پرستش کرتے ہیں وہ اس لعنت سے آزاد ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ بے گناہ کا خون بہانے سے باز رکھتے ہیں، تاکہ کائن کی اس جو ہے وہ لعنت کا شکار نہ ہو جائے۔ زمین نے اپنا منہ کھولا ہے، پسارا ہے کہ تجھ سے تیرے بھائی کے خون کا بدلہ لے۔ آدم کی سبب سے زمین لعنتی ہوئی تھی، اور قائن جو ہے وہ زمین کی طرف سے قرض کیا گیا ہے۔ آسمان کی طرف سے بھی جو ہے انسان گناہگار ٹھہرا، اور زمین کی طرف سے بھی جو ہے انسان گناہگار ٹھہرا۔ استثنا کی کتاب میں یہی باتیں جو ہیں بعد میں شریعت کی جو ہے وہ باتوں میں جب لکھی گئیں، آپ کو پتہ ہے بہت ساری باتیں جو شریعت سے پہلے زمانوں میں جو واقعہ ہوئی ہیں، وہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ شریعت کے دنوں میں جب موسیٰ کو شریعت دی گئی تھی اس میں شامل کر دی گئیں، جس میں دائیکی کا کانسیپٹ ہے، جس میں خون نہ بہانے کا جو ہے وہ تعلق ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ شریعت سے پہلے لوگ اپنی ہی فیملی میں شادیاں بھی کرتے تھے، سگوں سے شادیاں کر لیتے تھے، لیکن شریعت میں ان چیزوں سے پھر بات منع کر دیا گیا تھا کہ ایسا مت کر۔ لا لیسنس جو ہے اس کو شریعت میں جب خداوند نے آئیڈینٹیفائی کر کے انسان کو جو ہے وہ سیوک لا دیے، مورل لاز دیے، تو ان چیزوں کو انکارپوریٹ کیا، ان کو شامل کیا، تاکہ انسان جو ہے ابومینیشن کا، مکروہات کا شکار نہ ہو، خدا کی قدرت کو غصہ نہ دلائے۔ استثنا کی کتاب اس کے 28ویں باب کی 23ویں آیت، یا یہ پورا چیپٹر جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر تو میرے کلام پر عمل نہ کرے تو تیرے اوپر جو آسمان ہے وہ پیتل کا ہو جائے گا، اور جو زمین ہے وہ لوہے کی ہو جائے گی۔ زمین جو ہے اپنی پیداوار نہیں دے گی، سخت ہو جائے گی، تیرے خلاف جو ہے وہ مزاحمت کرے گی، ریزسٹ کرے گی۔ اور زمین سے مراد جو ہے آج کے دور میں یا اس دور میں بھی
اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب ہر بشر جو زمین پر رہتا ہے، زندہ ہے، سانس لیتا ہے، جس کی اصل زمین ہے، جو مٹی سے بنا ہے، خاک اور راکھ کا پتلا ہے، خدا نے اس میں زندگی کا دم پھونکا ہے، اگر تو میرے احکامات پر عمل نہ کرے تو ساری زمین جو ہے تیرے خلاف ایسے ہو جائے گی، ہر بشر ایسے لگے گا کہ وہ لوہے کا ہو گیا ہے، تجھے فیور نہیں ملے گی، اطمینان نہیں ملے گا، کیونکہ تو میرے احکامات پر عمل نہیں کرے گا۔ اور آسمان سے قادر مطلق جو ہے وہ تیرے دلوں پر، تیری زندگی پر، تیرے کاموں پر جو ہے وہ اپنی برکت کی اوس نہیں برسائے گا، بارش نہیں ہوگی، رحمت نہیں برسے گی، اور تو آوارہ اور خانہ خراب رہے گا۔ یہی بات جو ہے وہ قائن سے کہی گئی تھی، کیونکہ اس نے ایک مرڈر کیا، پھر خدا کے سامنے جھوٹ بولا، پھر اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے گناہ کی شدت کو جو ہے وہ پہچاننے کی کوشش نہیں کی، لیکن جب خدا نے کہا کہ تو میری حضوری سے نکلتا ہے، جو کچھ دیکھے گا وہ تجھے قتل کر ڈالے گا، اور تو زمین پر آوارہ اور خانہ خراب ہوگا۔ اور یہاں پر آ کر وہ چلا اٹھا۔ اب اس نے اپنے گناہ کی شدت کو محسوس کرنے اور اقرار کرنے کی بجائے اس نے اپنی سزا کی طرف جو ہے اس نے ریئیکٹ کیا ہے، اس پر جو ہے وہ خداوند سے بات کرنا شروع کی ہے۔ زمین جو ہے، زمین کا تعلق صرف زمین ہی نہیں ہے، زمین کا تعلق جو ہے میں اور آپ ہیں جو زمین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ زمین کی لعنت سے جڑی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ زمین سے ہیں، انسانوں سے ہیں، اور اس وقت سے لے کر زمین جتنے بھی مرڈر ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، خون ہوا ہے، قتل و غارت ہوا ہے، زمین سیر نہیں ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی ہسٹری جو ہے اس میں کتنا بوال مچا تھا، ٹرینز بھر بھر کر لاشوں کی جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارڈرز کراس کرتی تھی۔ آج تک ہمارے حکمرانوں نے، کسی ایک بھی شخص نے پبلک سے، لوگوں سے اپنے ان لوگوں کے گناہ کی معافی نہیں مانگی ہے کہ ہم معافی چاہتے ہیں، جو کچھ 1947 میں ہوا اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں، اور یہ بات جس روز بھی مشترکہ طور پر دونوں ممالک کے حکمران بیٹھ کر یہ بات کہیں گے اور پبلکلی اپولوجائز کریں گے آن بہاف آف دا پیپل جنہوں نے مرڈر کیے تھے، خون بہایا تھا، ان ملکوں میں سلامتی جو ہے وہ اس کے چانسز ہیں۔ کنفیشن کی ضرورت ہے، ریزسٹنس کرنے سے کبھی سلامتی نہیں آتی۔ خدا کے حضور جو لوگ کنفیس کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں اپنا قصور، چھوٹے بن جاتے ہیں، ان سے، ان کے باوجداد سے، ان کے بزرگوں سے قصور ہوا ہے، جو اس بات کو مان لیتے ہیں، خدا آسمان سے جو ہے ان پر رحمت جو ہے وہ برساتا ہے۔ لیکن جو اکڑے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں، اپنی غلطیوں پر پردہ پوشی کرتے رہتے ہیں، وہ کامیاب ہی نہیں ہوتے، بلکہ وہ لعنتیں جن کے لیے انہوں نے حالات سازگار بنا رکھے ہیں اپنی زندگی میں، وہ ان کو آ کر پکڑے رہتی ہیں۔ آج بھی دیکھیے دنیا میں، خواہ آپ نجات یافتہ ہیں، آپ بیپٹائزڈ ہیں ہول اسپرٹ سے، آپ غیر زبانیں گھنٹوں کے حساب سے آپ بول رہے ہیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، پر جس روز دنیا داری آپ کے اندر آتی ہے، اور دنیا داری کیا ہے ہم بڑی دفعہ یہ ڈسکس کر چکے ہیں، آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی، یہ دنیا داری ہے۔ جب یہ دنیا داری ہمارے اندر گھر کر جاتی ہے، خدا کا روح، غیر زبانیں، کلام کی جتنی چیزیں آپ نے رکھ چھوڑی ہیں، علم ہے، نالج ہے، آپ سکولر ہیں، آپ اپنی جگہ پر ہیں، پر ہم نے ان لعنتوں کے لیے جو ہے وہ حالات سازگار بنا دیے ہیں۔ اب گراؤنڈ خدا کے لیے کم، اور جو لانتے ہیں ہمارے باوجداد کے جو گناہ ہیں، جو سپرٹس انہوں نے اپنے کاموں سے جو کریٹ کر رکھی ہیں، اب ان کے لیے حالات سازگار ہوئے ہیں۔ اب اس گراؤنڈ پر، اسٹیڈیم میں وہ کھیلیں گی، اب ایسے حالات ہوں گے۔ یاد رکھیے، جب لوگ کنفیس کریں گے، اپنے باوجداد کے گناہوں سے جدا ہوتے چلے جائیں گے، بھلائی بہتری آتی چلی جائے گی۔ حابل جو ہے، اس کے قتل ہونے کے ساتھ صرف ایک بندہ قتل نہیں ہوا ہے، ہسٹری بدل گئی ہے، ذہنوں کی، سوچوں کی، خیالوں کی، آسمان کی، زمین کی لعنتیں جڑی ہیں، اور اس پر یہ کہ اس نے ریزسٹ کیا ہے۔ یہ پہلا مرڈر ہے جو ریکارڈ ہوا ہے ہیومن ہسٹری میں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ زمین نے تب سے اپنا منہ کھولا ہوا ہے تاکہ بہت سارے لوگوں کی جانیں جائیں۔ تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے، فور واٹ، کس لیے جو ہے۔ اب اس پر بات کرتے ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ یہ جو شخص ہے، قائن جو ہے،
وہ نود کی سرزمین میں جا کر بسا ہے. نود کا مطلب آوارگی, وانڈرنگ, دا لینڈ آف وانڈررز, لینڈ آف ویگابونڈز, بدماشوں, آوارہ گردوں, لا لیسنس کا شکار لوگوں کی سرزمین. اس کا مطلب ہے کہ جتنے باغی تھے, جنہوں نے جو ریبیلین کا شکار ہوئے ہیں, ان کے لیے یہ زمین بڑی سازگار تھی. وہ عدن کے مشرق میں نود کی سرزمین پر جا بسا, اور وہاں پر جتنے بسنے والے تھے زیادہ تر وہ ایسے ہی تھے, وائلڈ تھے, وائلنٹ سے باربیرینز تھے. اس نے اپنی قسم کے لوگوں کا چناؤ کیا ہے. اور ہسٹری میں پہلی دفعہ اسی چیپٹر کی وہ اگلی آیات میں غالباً وہ 28-29 آیات میں غالباً وہاں پر لمک نے پہلی دفعہ کسی نے مرڈر کر کے شیخی پگھاری ہے, قتل کر کے اپنی بیویوں کو بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہے. ایک بندے کو مارا میں نے ایک راست باز کو قتل کیا ہے, اور اگر قائم نے ایک راست باز کو قتل کیا تھا تو خدا نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے میں تیرے لیے نشان ٹھہرا دیتا ہوں, اور جو تجھے ہاتھ لگائے گا مارے گا میں اس سے 7 گنا بدلہ لوں گا. اور لمک اپنی بیویوں کو بتا رہا ہے بڑی شیخی کے ساتھ کہ اگر قائم کی وہ ایک مرڈرر تھا, اس نے ایک راست باز کو قتل کیا تھا, اگر میں نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو 7 کے 70 گنا 490 ٹائمز خدا اس سے بدلہ لے گا. دیکھیے اپنے گناہ پر شرمندہ ہونے کی بجائے, اپنی نالائکی پر پچھتانے کی بجائے یہ شخص پوئمز لکھ رہا ہے, نظمیں لکھ رہا ہے, شاعری کر رہا ہے. یہ پہلی شاعری ہے, اس کی نظم ہے جو کلام مقدس میں وہ لکھی گئی ہے. اے ضلع اور ادا آؤ سنو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں. اور اس نے شاعری کی ہے, اپنی شرمندگی پر شاعری کرنا, اور اس پر وہ شیخی بگارنا اور اکڑ وہ دکھانا خداوند کو پسند نہیں ہے. اور اس نے خود سے بنا لیا ہے کہ اس کے راست باز کو قتل کرنے سے اگر 7 گنا بدلہ لیا جائے گا تو جو مجھے مارے گا اس سے 7 کے 70 گنا بدلہ لیا جائے گا. میرے بہن اور بھائی, جب کسی شخص کا غلطی کرنے کے بعد چہرہ ڈھلتا نہیں ہے, لٹکتا نہیں ہے, نادم نہیں ہوتا, بلکہ اس پر وہ کہکے لگاتا ہے, اس کا مطلب ہے میں یہ ایک جو چرچ سائیکولوجی ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں. جتنے لوگ گناہ کرنے کے بعد ان کا چہرہ افسردہ نہیں ہوتا, عام زندگی میں ہو, روحانی زندگی میں ہو, وہ اداس نہیں ہوتے, ان کا دل کبھی سدھرتا نہیں ہے, وہ قادر مطلق سے برکت نہیں پا سکتے. اور جتنے قصور کر کے نادم ہوتے ہیں ان کا چہرہ لٹکتا ہے, وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہوتے ہیں, خدا کے حضور بھی اور انسان بھی جب ان کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے, سب ٹھیک تو ہے, اگرچہ کہ وہ اس کو ہائیڈ کریں جو کچھ بھی ہے, پر خدا کے حضور جب ان کا چہرہ لٹکتا ہے وہ نادم ہوتے ہیں, اپنی حرکتوں پر خدا رحم کرتا ہے. لمک کی طرح جو شاعری کر کے اپنی بیویوں کے سامنے وہ پھوٹے مارتے ہیں, ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو پائیں گے. نود کی سرزمین آوارہ گردوں کی, ویگابونڈز کی, جگوں کی سرزمین گنی جاتی ہے, لوٹ گسوٹ کرنے والوں کی زمین گنی جاتی ہے, اور یہ شخص وہاں پر گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ نئے عہد نامے میں ہم کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ تیرے بھائی کا خون وہ زمین سے مجھے پکارتا ہے کہ میرا بدلہ لے. کس کو؟ خدا کو, کیونکہ اس نے ابھی تک کوئی قانون قاعدہ ٹھہرایا ہی نہیں تھا کہ کوئی کسی کی چوری کرے, کوئی کسی کا مرڈر کر دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. حابیل کا جو خون ہے وہ اب زمین سے قادر مطلق کو پکارتا ہے کہ وہ اس کے خون کا بدلہ لے. بار بار اس بات پر خدا کو اکساتا ہے کہ تو نے میرا انصاف نہیں کیا ہے. اس شخص سے جس نے میرا قتل کیا ہے, میری حیات کو ختم کیا ہے, میرے برس مجھ سے چھین لیے ہیں, مجھے اس شخص سے میرے خون کا, میری زندگی کے دنوں کا بدلہ لے. خدا کو وہ حابل کا خون زمین سے پکارتا ہے. کلام مقدس میں یہ بات یاد رکھیے, حابل کا خون یا حابل کی جو لائف ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پریزنٹ کرتی ہے, جہاں پر غلطی کرنے والے کو سزا ملتی ہے, اس سے بدلہ لیا جاتا ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت ہے. اس قسم کی وہ جسٹس کی باتیں ہوتی ہیں, انصاف ہوتا ہے, عدالت لگتی ہے. حابل کا جو خون ہے اس میں 2 خون ہیں, ایک تو اس کی قربانی جو اس نے خدا کے حضور گزرانی وہ, اور ایک اس کا اپنا خون جو زمین پر بہایا گیا. یہ 2 باتیں وہ یاد رکھیے گا. یہ پرانی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے اور پرانی پوشاک کو ظاہر کرتا ہے, اور پرانی مشق سے وہ
जुड़ा हुआ है, उसकी जो है वो वाबस्तगी जो है वो पुरानी मश्क से है। हाबिल का खून, हाबिल की जिंदगी, उसकी कुर्बानी जो है वो पुरानी इंसानियत है, पुरानी मश्क है और पुरानी पोशाक है, जिसमें पैबंद लगाने से भी जो है वो ठीक नहीं होती, खूबसूरत नहीं लगती। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो पुराना अहद है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में आइए एक हवाला देखते हैं, इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत। किस तरह से ये हवाला जो है यीशु मसीह के दौर को, उसके दिनों को, उसकी कुर्बानी को, उसके खून की बात करता है। नए अहद में आकर 24वीं आयत वहां पर लिखा है, और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। हालेलुया। इब्रानियों के, हिब्रूस को, यहूदियों को, इस्राएलियों को लिखते हुए पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम पहली बात कि नए अहद के दरमियानी यीशु मसीह, और दूसरी बात यह है कि जो खून बहाया गया है ये वो छिड़काव का खून है जो हाबिल के खून। अब हाबिल का खून दो तरह से है, एक तो वो कुर्बानी जो गुजरानता था, और दूसरा ये कि उसका अपना जो मर्डर हुआ है उसके खून की निस्बत बेहतर बातें करता है। क्यों? जो कुर्बानी खुदा के बेटे यीशु मसीह ने गुजरानी है, पहली बात वो हाबिल की कुर्बानी से बेहतर कुर्बानी है। वो हाबिल की कुर्बानी की निस्बत जो है वो एवरलास्टिंग है। हाबिल की कुर्बानी उसके अपने वक्त के साथ, उसकी जिंदगी के साथ वो खत्म हो गई। उसने जो चढ़ाई या चढ़ाया करता था उसका कुछ नहीं है, उसकी जिंदगी खत्म, वो अपना अजर अपने दिनों में पाएगा, लेकिन वो कुर्बानी उसके साथ ही खत्म हो गई। उसके बाद फिर कुर्बानियों का जो है लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया जिसकी गिनती नहीं मिलती। और दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह बजाते खुद जो बेऐब, जो मासूम, जिसका खून बहाया गया है, वो हाबिल के खून जो बहाया गया था उसकी निस्बत बेहतर बातें किस लिए कहता है। हाबिल का खून जमीन से खुदा को पुकारता है अदालत के लिए, सजा के लिए, सजा के हुक्म के लिए जिसने उसका मर्डर किया है। लेकिन खुदा का बेटा जो है उसका जब खून बहाया गया है, उसने खून बहाए जाने से चंद लम्हे पहले, जान देने से पहले उसने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कहते हैं। ये बेहतर बातें हैं, ये बेहतर खून है, ये बेहतर कुर्बानी है, ये अबदियत की तरफ लेके जाती है, अदालत को कंडेम करती है, पीछे हटाती है और फजल को, माफी को का इजरा करती है, आगाज करती है, उसको लेकर आती है। इसीलिए कहा गया है कि हाबिल की कुर्बानी की निस्बत और उसके खून की निस्बत मसीह की कुर्बानी और मसीह का खून जो है वो बेहतर बातें करता है। वो अदालत के लिए नहीं पुकार रहा जमीन से, वो माफी का ऐलान कर रहा है। और जितने उसके खून का इकरार करेंगे, उसके खून को अपने ऊपर लेंगे, जितने मसीह यीशु का खून लेकर अपने बदनों पर उसका खून लेकर उसका इकरार करेंगे, उन पर से हाबिल के खून की वजह से जो लानत जारी हुई है वो खत्म हो जाएगी। जमीन उनका खून लेने के लिए जो है वो तैयार नहीं होगी। मासूमों का खून जो बहाया गया है, जो कुर्बान गाह के नीचे से आज भी पुकारती है मुकाशफा की किताब में कि खुदावंद हमारे खून का बदला तू कब लेगा। खुदावंद कहता है गिनती पूरी होने दो, अभी मासूमों का खून अभी भी बहना बाकी है, नबियों का, पैगंबरों का, लोगों का अभी उनकी जाने जाना बाकी है मेरे लिए। अभी तुम्हारी काउंटिंग जो है उसका शुमार पूरा नहीं हुआ है। जब उसका शुमार पूरा हो जाएगा अदालत जारी होगी। मासूमों का खून पुराने अहदनामे में अब 3 पोर्शंस हैं, काहिनाना दौर और फिर लावियों का दौर जो कि मूसवी शरीयत है, और उसके बाद सामरी का दौर जो तमसील भी है, जिसे हम जो है वो किताबों गॉस्पेल्स में पढ़ते हैं। शरह के आलम से बात करते हुए खुदा ने जब बात की थी, तो ये 3 दौर हैं। इन तीनों दौर अदवार में जितनी लानतों का इजरा हुआ है, जितनी लानतों का जिक्र किया गया है, जितने खुदा के बेटे यीशु मसीह जो नए अहद का दरमियानी है, जिसने अपना खून बहाया है, जितने उसके खून का इकरार करते हैं, पुराने अहद की जितनी लानतें हैं उनका इतलाक उनकी जिंदगी से खत्म होता है। और छिड़काव के खून की जब बात हुई है यहां पर
کہ छिड़काव के खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें करता है, तो यीशु मसीह के लिए लिखा है मुकाशफा की किताब उसके 19वें बाब और उसकी 13वीं आयत में कि वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। ये बहुत ब्यूटीफुल रेवलेशन है। आप जानते हैं कि खून जो है, कुर्बानी का खून, खता की कुर्बानी का खून, गुनाह की कुर्बानी के लिए जो खून लाया जाता था, वो अहद के संदूक के ऊपर छिड़का जाता था जूफे के साथ। जब वो खून छिड़का जाता था, खुदा उसको जो है वो एक्सेप्ट करता था, तो कुर्बान माफी का ऐलान होता था। खून से छिड़की हुई जो पोशाक है, ये मत समझिए कि ये उस पोशाक का जिक्र है जो यीशु ने खुद पहन रखी थी, क्योंकि उसके बदन से छिड़के हुए खून के निशान अलग होते हैं और जो अंदर से निकलकर खून जो है वो स्टेन देता है, उसके निशान अलग होते हैं। अगरचे के बाइबल के बहुत सारे तराजम जो हैं, इसको कोई डिप्ट कहता है, कोई स्टेन्ड कहता है, कोई स्प्रिंकल्ड का नाम देता है। अगर हम इसको जो है वो उर्दू जुबान में छिड़के हुए खून की बात करें, जिस तरह से कि अहद के संदूक पर छिड़का जाता था, तो इसका क्या मतलब हुआ कि खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी ने अपनी कुर्बानी का खून, अपने ही खून को किस पर छिड़का है? अपने ही ऊपर, क्योंकि वो बजाते खुद अहद का वो संदूक है जो पुराने अहद का दरमियानी और नए अहद का भी दरमियानी है। क्योंकि जो अहद का संदूक है वो पूरे का पूरा जो है वो खुदा के बेटे की शबीह है जो पुराने अहदनामे में नजर आती है। जब लावी अपने कंधों पर या काहिन अपने कंधों पर उठाकर मैदान जंग में भी जाते थे, तो दुश्मनों के जो है वो जो ढीले हो जाते थे। बनी इस्राएल के लिए वो लश्करों का खुदा जो है वो कुव्वत और कुदरत का निशान था, और गैर कौमों के लिए वो खौफ माना जाता था। अहद के संदूक पर जो है वो कुर्बानी का खून छिड़का जाता था। और अगर मैं कलाम की इस आयत की फ्रीडम का इस्तेमाल करूं, हो सकता है कोई और शख्स इससे इत्तफाक ना भी करे, अगर मैं इसी तर्जुमे की फ्रीडम का इस्तेमाल करूं, तो मसीह यीशु जो है, जो शरीयत का सारा कलाम जो बुजुर्गी में बदला और फिर नए अहद में उसने अपनी ही कुर्बानी देकर उसका जब खून छिड़का गया, तो उसके ऊपर खुद से ही छिड़का गया। वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। लेकिन जितने हम हैं, जब हम खुदा के बेटे के खून को अपने ऊपर लेते हैं, तो हम सफेद हो जाते हैं। ब्लड स्टेन्स जो हैं वो मुश्किल ही से कपड़ों से उतरते हैं। आज तो खैर आजकल तो बहुत ज्यादा जो है वो केमिकल्स होते हैं, लेकिन कभी ये होता था कि खून का और अंगूर के शीरे का जो खालिस होता था, उसका निशान कपड़ों से जो है वो नहीं मिटता था। याद रखिए कि यीशु मसीह की कुर्बानी और उसके अपना खून जो है वो हाबिल की गुजरानी हुई कुर्बानी और उससे अपने कत्ल के खून से जो है वो बेहतर बातें करता है। किस तरह से? क्योंकि पुराना अहद बदले की बातें करता है, अदालत की बातें करता है, इंसाफ की बातें करता है, रद्द किए जाने की बातें करता है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, और पुरानी मश्क, पुरानी पोशाक, पुरानी इंसानियत में जिंदा है। पर जो नया अहद है वो नई मश्क है, नया मसा है, नई खुदा की कुदरत है। फ्याजी की बातें हो रही हैं, बहुत सारे जो है वो फ्याजी के मसा की बातें हैं और मुआफी की बातें हैं। अब आप इनको माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसीलिए जो है वो हाबिल का खून जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में पुकारता था, लेकिन खुदा के बेटे का खून जो है वो मुआफी का ऐलान करता है, फजल की बातें करता है, अबदियत की बातें करता है। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।